بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 14 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 3 چل رہا تھا، اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ یہاں سے آج انشاءاللہ اس کی تفسیر، ہم ایک ہی آیت ہے اس کی تفسیر کریں گے، پھر جو علمی نکات ہیں وہ بیان کر کے اگلے رکوع کی طرف۔ اور یہ سورہ توبہ کے بس اختتام ہی چل رہا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تھے، یعنی شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور قریب تھا کہ پیچھے رہ جاتے، لیکن اللہ نے ان پر رحم کیا، ان کو بھی جانے کی توفیق دی۔ اور اب اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو 3 جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا مرجون لامر اللہ، ان کا حکم ڈیلے کیا جا رہا ہے، ان 3 کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی۔ 50 دن ان کا بائیکاٹ ہوا تھا، 50 دنوں کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں پر بھی اللہ متوجہ ہو گیا جن کو پیچھے رکھا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خلفو کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ وہ 3 جن کو جہاد سے پیچھے رکھا گیا تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو خود اپنی مرضی سے پیچھے رہے تھے، تبھی تو ان کو سزا ملی اور 50 دن ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ چونکہ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا، تو اب اللہ نے اس پیچھے رہنے کی نسبت ان کی طرف نہیں کی، بلکہ اس کو پیسو وائس کے طور پہ بیان کیا گیا یا فعل مجہول کے طور پہ بیان کیا گیا کہ ان کو گویا قدرت کی طرف سے پیچھے رکھا گیا تھا، گویا یہ غلطی بھی ان سے کروائی گئی تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ سامنے آئے کہ جب غلطی ہوتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اور اپنے مخلص لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں۔ تو اور اس قسم کے بہت سارے حکمتیں اور ایک ادب بھی، یعنی ایک ان کی دل جوئی کے لیے بھی، گویا یہ کام تو بس قدرت کی طرف سے ہو گیا، یہ ایک ہمیں ادب سکھانے کے لیے کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ آپ اس کو معاف کر دیں تو اس کی غلطی پر اس عار نہ دلائیں، ایک سبق تو یہ ملتا ہے۔ یعنی ایک تفسیر کے مطابق یہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر جو اس کی گئی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تفسیر جو بیان القرآن میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے، وہ یہ ہے کہ ان تینوں کی توبہ بھی اللہ نے قبول کی۔ خلفو، جن کو پیچھے رکھا گیا کا مطلب جن کے معاملے کو ڈیلے کیا گیا تھا، یعنی جن کا ہم نے شروع میں بتایا تھا پچھلے رکوع میں آخرون مرجون لامر اللہ، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ کے حکم کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ ہم بتائیں گے کہ اما یعذبہم، کہ اللہ نے ان کو عذاب دینا ہے، یا اللہ نے ان پر رحم کرنا ہے، توبہ قبول کرنی ہے، یہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ جن کے معاملے کو ڈیلے کیا گیا تھا ان کا حکم نازل کر رہے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، یعنی لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ نے نبی پر بھی رحم کیا اور مہاجر انصار صحابہ پر بھی، اور عَلَى الثَّلَاثَةِ، ان 3 پر بھی اللہ نے رحم کیا، یعنی ان کو بھی انہی لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیا، مجاہدین کی فہرست میں۔ یہ تفسیر زیادہ راجح اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں جو پیچھے اللہ نے آیتیں بیان کی نا کہ ان کا معاملہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، یہ ان سے زیادہ میچ کر رہی ہیں دونوں تفسیریں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 کی توبہ بھی اللہ نے قبول کی جن کے معاملے کو ڈیلے کیا گیا تھا۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، اتنا ڈیلے کیا گیا یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہونے لگی، بِمَا رَحُبَتْ، اپنی کشادگی کے باوجود۔ اتنی کشادہ زمین ہے مگر ان کو جیل کی کوٹری لگنے لگی تھی بائیکاٹ کی وجہ سے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور خود انہیں اپنی جانیں تنگ لگنے لگیں۔ انسان جب بہت ٹینشن میں ہوتا ہے اور کڑتا ہے اس کا دل، تو اس کو اپنا آپ بوجھ لگنے لگتا ہے، تو یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ تو دنیا دار لوگ اس کیفیت میں خودکشی کی طرف جاتے ہیں، دیندار لوگ صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کیفیت کہ ان کو اپنی جان بوجھل معلوم ہونے لگی۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ سے پناہ کا راستہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو عذاب ہمارے اوپر، ایک مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے کہ پیغمبر نے بھی رخسار پھیر لیا، ساتھی اجنبی بن گئے، اور ایک مدینہ میں ایک ایسا لگا کہ جیسے سارے اجنبی ہیں ہمارے لیے، بلکہ اجنبی لوگ بھی اس طرح نہیں کرتے، وہ بھی سلام کا جواب دے دیتے ہیں، سب ایسے ہو گئے۔ تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور اس کا حل اللہ کے پاس ہی ہے۔
اس میں لوگوں کی جا کے منتیں کرنا کہ ہم سے اچھے تعلق کرو، یعنی ان کو جا کے سمجھانا کہ دیکھو ہم نے تو اتنا عرصہ جہاد کیا، اتنا عرصہ نبی کے ساتھ گزارا، ایک غزوہ تبوک میں ہم پیچھے رہ گئے تو کیا ہوا، تو ان کی جا کے سفارشیں کرنا، تو ان کو یقین ہو گیا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. تو ہماری جو مصیبت ہے اس کا حل بھی اللہ کے پاس ہے، ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے. ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس ہماری پناہ گاہ نہیں ہے. ثم تاب علیہم، تو جب یہ کیفیت ان کی ہو گئی، ثم اس کے بعد اللہ کہتے ہیں تاب علیہم، اللہ ان پر متوجہ ہوا، لیتوبوا تاکہ وہ بھی اب اللہ کی طرف متوجہ رہیں. یعنی ان کی جو یہ کیفیت بن چکی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. لیتوبوا کا مطلب یہ کیفیت ان کی ہمیشہ برقرار رہے، ان کی ٹریننگ ہو گئی اب کہ بھئی اب ہم نے ہمیشہ اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے. یعنی اس میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں وہ تینوں صحابی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جھوٹ بول دیتے تو یعنی یہ جھوٹ بول دیتے کہ یا رسول اللہ یہ عذر تھا، فلاں بیماری تھی اور مالی مسائل تھے، کچھ بھی جھوٹ بول دیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے، کیونکہ آپ تو عالم الغیب نہیں تھے. نبی راضی ہو جاتے، جیسے کہ منافقین کے عذر کو آپ نے قبول کیا، ان کے عذر کو تو زیادہ قبول کرتے، اس لیے کہ تو مخلص صحابی تھے، ان کے بارے میں آپ کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ جنگ میں شریک رہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا تھا جب آپ مقام تبوک پر پہنچے کہ ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک نظر نہیں آ رہا. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ حبسہ برداہ والنظر فی عطفی، یا رسول اللہ ان کے پاس قیمتی چادریں ہیں اور دائیں بائیں مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اس چیز نے ان کو جہاد سے روک لیا. تو دوسرے صحابی نے فرمایا بئس ما قلتا، جن صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ کعب بن مالک تو بڑے مالدار بن گئے ہیں، اس دولت نے ان کو پیچھے کر دیا ہے، تو دوسرے صحابی نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ اللہ تم نے بہت بری بات کہی ہے. پھر نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ ما علمنا فیہ الا خیرا، یا رسول اللہ ہم نے کعب بن مالک میں خیر کے علاوہ کبھی بھی کچھ نہیں پایا، یہ ہو نہیں سکتا کہ کعب بن مالک کو مال و دولت کی فراوانی روک لے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یعنی ان دوسرے صحابہ نے دفاع کیا کہ یہ غلط ہے کہ جو ان کا تبصرہ ہے کعب بن مالک کے بارے میں یہ غلط. نبی بھی خاموش ہو گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ کعب بن مالک بڑے مخلص صحابی ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیسے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جائیں. تو اس لیے اگر یہ صحابی جھوٹ بول دیتے نبی ظاہر کو لے لیتے اور خوش ہو جاتے، لیکن انہوں نے سچ بولا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے جب ان کی توبہ قبول کی ہے اس میں ایک حکمت کیا ہے، لیتوبوا، تاکہ یہ بھی اب ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اس میں یہ سبق دکھایا گیا کہ اصل مقصد اللہ کی رضا ہے. نبی کو راضی کرنا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو پھر تو ثواب ملے گا، اور اگر اللہ کو ہٹا کے آپ نبی کو راضی کر رہے ہیں تو پھر اس پہ ثواب نہیں ہے. تو اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ایمان کا حصہ ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے. تو یہ بہت ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں یہاں اس کا تذکرہ کیا. ثم تاب علیہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی توبہ قبول کی، لیتوبوا تاکہ اب وہ اللہ ہی کی طرف ہمیشہ رجوع کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، رکوع نمبر 14 اور 3. انشاءاللہ اس میں کچھ علمی نکات ہیں وہ بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں. پہلی بات تو یہ مجاہدین کی بڑی فضیلت بیان کی اللہ نے اس رکوع میں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مجاہد کی جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو جو بھی ہمارے فوجی یا جو بھی اسلامی کنٹریز کے فوجی ہیں بارڈر پہ لڑتے ہیں ملک کی بقا کے لیے، قوم کی بقا کے لیے، کلمے کی بقا کے لیے، وہ سارے اس فضیلت میں داخل ہیں. کیونکہ وہ علماء کہتے ہیں جہاں بھی حق کے لیے لڑا جائے گا نا وہ جہاد ہی ہے. ہاں باطل کے لیے لڑیں گے تو وہ فساد ہے، جہاد نہیں ہے. تو جب بھی آپ حق کے لیے لڑتے ہیں تو وہ ساری فضائل اس کے اندر، تبھی جو حق کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جائے اس کو غسل کفن نہیں دیا جاتا. تو یہ اس کی ایک پروٹوکول ہے شریعت کی طرف سے. جو بھی لڑیں گے اللہ کے لیے، اللہ کہتے ہیں انہوں نے جنت کے بدلے میں اپنی جان اور مال کو بیچ دیا ہے. اور یہ فضیلت
اتنی زبردست فضیلت کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فضیلت ہم نے تورات، انجیل اور قرآن میں بھی بیان کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جہاد پچھلی امتوں میں بھی رہا ہے۔ دوسری نقطے کی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ بھائی مجاہد کو اپنے اندر دیگر اچھی صفات بھی پیدا کرنی چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کو پیدا کرنی چاہیے۔ وہ صفات اللہ نے اس رکوع میں ڈیٹیل سے بیان کی ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص یہ نیت کر لے، مجھ سمیت، کہ ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ التائبون، العابدون، الحامدون۔ اللہ کے نیک بندے توبہ کرتے ہیں، کبھی غلطی ہو جائے توبہ کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے غلطی نہ ہو، تو غلطیوں پہ اکڑیں نہیں۔ کوئی جب آپ کو آپ کی غلطی پہ ٹوکے نا کہ یار آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، تو آپ یہ نہ اس کو تکبر نہ پیدا کریں کہ یار مجھ سے کہاں غلطی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہر آدمی سے ہو سکتی ہے۔ تو خیر الخطائین التوابون، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں، اللہ سے بھی سوری کریں، مخلوق سے بھی سوری کریں۔ تو التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، تو ہمیں عبادت کی بھی کثرت کرنی چاہیے، اس عبادت کی اللہ نے کچھ جزیات بیان کر دیں۔ الحامدون اللہ کی حمد و ثنا کرنا، بات بات پہ اللہ کی تعریف کرنا، صبح و شام تسبیح کرنا، ذکر کرنا، وہ اذکار جن کی احادیث میں بہت فضیلت ہے، جیسے تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، اس کی بہت فضیلت ہے احادیث میں۔ ان کلموں کے نمبر کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، تیسرا اور چوتھا، یہ تو بعد میں علماء نے لوگوں کی آسانی کے لیے لگائے ہیں۔ مقصد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو عرف میں تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، اس کو عرف میں چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی بڑی فضیلت ہے، صبح و شام ان کی تسبیح کی، تو یہ اس کا معمول بنانا چاہیے۔ الصائحون روزہ رکھتے ہیں، تو نفلی روزوں کا، رمضان کے تو فرض ہیں ہی، نفلی روزوں کا بھی معمول رکھنا چاہیے، پیر جمعرات کا روزہ، عاشورہ کا روزہ اور عرفہ کا روزہ، اسی طرح ایام 20 کے روزے، یا ویسے ہی آپ کو جب موقع ملے آپ روزہ رکھ لیں، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ الراکعون الساجدون کثرت سے رکوع اور سجدہ کرنے والے، یعنی نماز، نفل نماز، تہجد بھی اس میں داخل ہے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ تو کوئی بھی ایسا نیٹ ورک ہو جو معاشرے میں اچھائی کو فروغ دے رہا ہو، آپ اس کا پارٹ بن جائیں۔ یہ جو میرے تفسیر کے لیکچر ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آگے، یا علماء کے جو لیکچر ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ، جو بھی پازیٹیو یعنی معاشرے میں ایک پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، مثبت ایک کردار کر رہے ہیں، تو یہ کہیں بھی کسی بھی طرح سے معاشرے میں آپ اچھائی کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ کوئی مظلوم ہے، سیلاب زدگان ابھی ہیں، آپ نے وہاں کی ویڈیو بنا کے ڈال دی فیس بک پہ کہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، تو یہ بھی اچھائی کو پروموٹ کرنا کہلائے گا۔ تو کسی بھی طرح سے آپ اچھائی کو پروموٹ کریں تو آپ کا شمار عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر میں ہوگا۔ والحافظون لحدود اللہ، یہاں علمی نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا تو ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں نقطہ کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسا ہی نہیں اٹھ کے کر لانا، بلکہ اس میں حدود اللہ کا خیال کرنا ہے۔ وہ حدود اللہ کیا ہے؟ بے موقع تبلیغ نہیں، اور تبلیغ کا طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ڈیٹیل بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، بے موقع تبلیغ سے فائدے کے بجائے نقصان، اور تبلیغ کا طریقہ بھی پر اثر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسرا اللہ کی حدود میں یہ بھی ہے کہ کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے خود گناہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں علماء سے پوچھیں کہ بھئی میں دین کی تبلیغ کا ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہوں، یہ اتنی باؤنڈری ہے، اس کو میں کراس کر سکتا ہوں؟ تو علماء آپ کو بتائیں گے بھئی ایسا نہیں ہے کہ آپ تبلیغ میں حدود سے کراس کر جائیں، تو یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے انسان کو، اس کے بعد تبلیغ کرنی چاہیے۔ ایک اور ہمیں نقطے کی بات کیا پتہ چلی، غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مشہور سیلیبریٹی کا انتقال ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، غیر مسلم ہوتے ہیں تو لوگ ریسٹ ان پیس لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ہمارے مذہب نے پابندی لگائی ہے۔ یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے لواحقین کو دین کے قریب کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دین کے قریب کرنے کے لیے قرآن کی آیت کی مخالفت نہیں کر سکتے آپ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میں کسی غیر مسلم کے گیا تو اس کے باپ کے لیے میں نے دعا کی جس کا انتقال ہو گیا تھا، تاکہ اس غیر مسلم کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو، تو بھئی یہ باؤنڈری اسلام کی آپ کراس کر رہے ہیں۔ کسی اور طریقے سے اس کو آپ دین کے قریب کریں، ہدیے دیں، نذرانے دیں،
اس کے والد کی آپ تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ اچھے آدمی تھے، اس میں اگر کوئی خوبی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو تسلی دی جا سکتی ہے اس کے لواحقین کو، لیکن مشرک کے لیے دعا کی شرعاً کسی بھی قسم کی دعا کی اجازت نہیں ہے، نہ ریسٹ ان پیس کہہ سکتے ہیں، نہ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور نقطے کی بات، بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ کافر تھے اور وہ والد سے مراد جو ہے وہ چچا تھے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ قرآن کے سیاق و سباق اور تمام تفاسیر اور صحیح حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو آزر تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے، تو ان کو خام خواہ میں چچا قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور نقطے کی بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ناجائز چیزوں کو بتا نہ دے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، جو بچنے کی چیزیں ان کو واضح نہ کر دے۔ اس سے ہمیں صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ پر اللہ نے پابندی لگائی کہ مشرک ماں باپ کے لیے دعا نہ کرو، تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو کر چکے ہیں دعا، تو یہ تو گناہ ہو گیا، اس سے ہمارے دل میں ظلمت نہ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ نے تسلی دی کہ نہیں پیدا ہوگی ظلمت، اس لیے کہ ہم نے پابندی اب لگائی ہے، پہلے تھوڑی لگائی تھی پابندی۔ تو دیکھیں نیک لوگوں کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہمارے دل میں اندھیرے پیدا نہ ہو جائیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ تو ملتا ہی ہے، دل بھی سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، گمراہی کی طرف انسان کے قدم جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں جو ہے توبہ کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک میں، کیسی زبردست توبہ کی انہوں نے، اور پھر کیسا ان کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور حدیث میں تو اور زیادہ ڈیٹیل سے ہے۔ تو یہ سب چیزیں زندگی کے لوازمات ہیں، آپ کے ساتھیوں میں مخلص لوگوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ مخلص لوگوں سے خطا ہوتی ہے تو سزائیں بھی مخلصین کو ملتی ہیں۔ جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے ان کو تو نبی کوئی سزا نہیں دیتے تھے، تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا معاملہ کر رہے ہیں منافقین کے ساتھ، تو ان کے لیے آخرت ہے۔ تو مومن کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے، اور دنیا میں نہیں مل رہی تو اللہ سے معاف کروا لو، ورنہ پھر آخرت میں بہت شدید ملے گی۔ تو دنیا کی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری خطائیں معاف کروانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم آگے رکوع کی طرف چلتے ہیں، اور ہم سورہ توبہ کے بس اختتام کی طرف ہی اب جا رہے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں سورہ توبہ کا رکوع نمبر 4 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 3۔ یہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بہت آسان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچے لوگوں میں سے۔ ما کان لأہل المدینہ، نہیں ہے لائق اہل مدینہ کے۔ یہ کانا کا لفظ کئی بار آ چکا ہے، کانا لہو ان یفعل کذا، اس کے لائق یہی ہے کہ وہ یہ کام کرے، تو یہ اس معنی میں ہوتا ہے یہ لفظ۔ ما کان لأہل المدینہ، اہل مدینہ کے لائق نہیں ہے، ومن حولہم، اور جو اہل مدینہ کے ارد گرد رہتے ہیں، من الاعراب، دیہاتی، یعنی ان کے بھی لائق نہیں ہے۔ کیا لائق نہیں ہے؟ ان یتخلفوا، تخلف، پیچھے رہ جانا، بار بار یہ لفظ آ چکا ہے۔ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول سے، یعنی رسول کو جہاد میں جانے دیں اور خود پیچھے رہ جائیں۔ ولا يرغبوا بانفسهم، اور نہ رغبت رکھیں اپنی جانوں کے ساتھ، عن نفسہ، رسول کے نفس کو چھوڑ کر، یعنی رسول کو چھوڑ کر اپنی جانوں کو زیادہ عزیز رکھیں۔ رغیب یرغبو کا معنی رغبت، اپنی جانوں کو میں زیادہ رغبت رکھیں رسول کو چھوڑ کر۔ کیا مطلب؟ کہ رسول سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز رکھیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یار تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی جان کو عزیز رکھا ہوا ہے، یعنی اس اپنی فکر ہے، ان کی فکر نہیں ہے، تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے، یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ بانہم، کہ بے شک یہ لوگ ایسے ہیں، لا یصیبہم ظمأ، کہ ان کو نہیں پہنچتی کوئی پیاس، یعنی اللہ کے راستے اور جہاد میں۔ انہیں ظما کہتے ہیں عربی میں پیاس کو، نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے، ولا نصب، اور نصب کہتے ہیں تھکاوٹ۔
سورہ علم نشرح میں ہے نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں تبلیغ سے، فَانصَبْ تو اپنے آپ کو تھکائیے یعنی عبادت میں، وَلَا نَصَبٌ اور نہ کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، وَلَا مَخْمَصَةٌ اور نہ شدید بھوک پہنچتی ہے۔ مخمصہ شدید بھوک کو کہتے ہیں، یہ لفظ بھی پہلے کئی بار آ چکا ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، یعنی سور کو اللہ نے حرام قرار دیا لیکن کہا کہ جو شدید بھوک میں مجبور ہو جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا، وطیء یطؤ کا معنی ہوتا ہے روندنا، اصل میں وطیء یوطؤ تھا، روندنے کو کہلاتے ہیں، وطی کہتے ہیں، وط کا لفظ ہے، اصل اردو میں وطی پڑھا جاتا ہے، وط کا معنی روندنا، ولا یطؤون اور نہ رونتے ہیں، موطئا کوئی روندنے کی جگہ، یعنی کوئی جگہ رونتے ہوئے جو یہ مجاہدین نکلتے ہیں، ایسی جگہ یغیظ الکفار جو کفار کو غیظ میں ڈال دے۔ جب بھی جہاد میں جاتے ہیں نا، ایسی ایسی جگہوں کو کراس کرنا ہوتا ہے جب کفار کو خبر ملتی ہے کہ وہ یہ جگہ بھی پار کر چکے ہیں، جہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو ان سے ان کے دل میں بہت غصہ آتا ہے ان کو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو مجاہدین ہیں کوئی بھی ایسی جگہ کراس کرتے ہیں جو کفار کو غیظ و غضب میں ڈال دے، ولا ینالون من عدو نیلا، اسی طرح یہ نہیں حاصل کرتے کسی دشمن سے کوئی حاصل کرنے کی چیز۔ نیل کا معنی ہوتا ہے نیل پہنچنا، نقصان پہنچانا، مال غنیمت، یہ سب چیزوں میں داخل ہے، یعنی سب چیزیں اس میں شامل ہیں کہ دشمن کو کوئی بھی نقصان پہنچاتے ہیں جب یہ اللہ کے راستے میں، الا کتب لہم مگر یہ کہ کتب لہم بہ اس عمل کے ذریعے لکھا جاتا ہے ان کے لیے عمل صالح، نیک عمل۔ اب میں آسان کر کے دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد جو لوگ دیہاتی رہتے ہیں ان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ وہ رسول کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اور اپنی جان میں زیادہ رغبت رکھنے لگیں رسول کو چھوڑ کے، یہ بالکل ان کے لائق نہیں ہے۔ کیوں لائق نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں تو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انہیں کوئی پیاس نہیں پہنچتی، کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچتی، کوئی بھوک نہیں پہنچتی، اسی طرح کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ کراس کریں یغیظ الکفار، جس میں وہ کفار کو غیظ و غضب میں ڈال دیں۔ اسی طرح ولا ینالون من عدو نیلا، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ وہ جب بھی وہ نہیں لیتے کفار سے، کفار کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، مگر ان تمام باتوں کے بدلے میں ہوتا کیا ہے؟ کتب لہم بہ عمل صالح، ان کے ذریعے عمل صالح لکھا جاتا ہے ان تمام باتوں پر۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھا عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں تھوڑا خرچ کرنا، نفقہ کا معنی بھی نفقہ خرچ کرنا، تھوڑا خرچ کرنا اور نہ بڑا خرچ کرنا۔ ولا يقطعون وادیا، اسی طرح کوئی وادی وہ قطع نہیں کرتے، یعنی قطع کا معنی بھی کراس کرنا۔ الا کتب لہم، مگر ان کے لیے لکھا جاتا ہے، یعنی سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں ان کے لیے، اجر ملے گا اس میں قیامت میں دن۔ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے دے، احسن ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ عمل کیا کرتے تھے اس کا احسن بدلہ دے دے، اس کا اچھا، بہت اچھا بدلہ دے دے ان کو۔ یہ سب اس لیے لکھا جاتا ہے۔ وما کان المؤمنون، اور مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے، لینفروا، کانا کے بعد جب لی آتا ہے نا، لام زیر لی، تو بس سمجھ لو اس کا مطلب ہے یہ لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، نفر ینفروا کا معنی کوچ کرنا، مومنین کے لائق نہیں ہے کہ وہ سب نکل جائیں کافتن، تمام کے تمام، یعنی جہاد میں سارے کے سارے نکل جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ فلولا نفرا، کیوں نہیں نکلتے، من کل فرقۃ، ہر بڑی جماعت میں سے، منہم طائفۃ، ان میں سے ایک جماعت، یعنی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے۔ تو یہ چھوٹی اور بڑی جماعت کا ترجمہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے ایک جماعت میں سے جب دوسری نکلے گی اور ایک پیچھے رہ جائے گی تو پیچھے جو رہ جائے گی وہ دوسری سے تھوڑی بڑی ہوگی نا، تبھی تو اس میں سے کچھ لوگ نکلیں گے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ، کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں کہ نکلتی ہو ہر فرقے میں سے، منہم طائفۃ، ان میں سے ایک جماعت۔ فرقے سے مراد ایک جماعت، یہ فرقہ وہ والا فرقہ مراد نہیں ہے جو فرقے واریت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں، ہر جماعت میں سے، ہر قبیلے میں سے چند افراد نکلیں، چند جماعتیں نکلیں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ جو پیچھے رہنے والی جماعت ہے وہ کیا کرے، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، وہ علم حاصل کرے،
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ قوم جہاد کر کے واپس لوٹے، ان کی طرف واپس آئے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ کے رہیں، حذر یحذر کا معنی بچنا، تاکہ وہ بھی غیر شرعی کاموں سے بچ کے رہیں۔ یہ جی اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 14 اور 3۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پچھلے رکوع میں اللہ نے مخلص صحابہ کا تذکرہ کیا۔ وہ تذکرہ کیا تھا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ اللہ نے 3 قسم کے طبقے پر اپنی رحمت کا ذکر کیا۔ ایک تو پیغمبر، مہاجرین، انصار، جنہوں نے نبی کی دعوت پر فوراً لبیک کہا، اور غزوہ تبوک کی انتہائی شدید لڑائی میں قرآن کہہ رہا ہے اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اس تنگی کے وقت میں نبی کو فالو کیا انہوں نے۔ یہ پہلی جماعت تھی صحابہ کرام کی۔ جیسے ہی تبوک کا اعلان ہوا، سب تیاری میں لگ گئے، اور اتنی شدید لڑائی جس میں سارا دن ایک کھجور کی گھٹلی چوسنے کو ملتی تھی، وہ بھی چوسی ہوئی گھٹلی، اس پہ بھی انہوں نے گزارا کیا۔ تو ان لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان مخلص صحابہ کا، کہ اللہ ان پر رحم کرے گا، اللہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ اور دوسرا ان لوگوں کا طبقہ اللہ نے ذکر کیا جو پہلی دفعہ دعوت پہ لبیک تو نہیں کہا، کیونکہ شیطان نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر اینڈ میں وہ بھی نبی کے ساتھ تبوک میں شامل ہو گئے، اور اللہ نے گناہ سے ان کو بچا لیا۔ یہ دوسرا طبقہ تھا جس کے بارے میں پچھلے رکوع میں ہے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، قریب تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل ہل جاتے، ٹیڑے ہو جاتے، صحیح راستے سے ہٹ جاتے، منافقین کی باتوں میں آ جاتے، شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی توفیق دے دی۔ تیسرا طبقہ صحابہ میں، مخلص صحابہ میں، وہ تھا جو پیچھے رہ گیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا، یا جو 3 صحابی تھے جن کا تذکرہ آتا ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا، جو پچھلے رکوع میں نے بیان کیا، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، تو ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول کی، یہ بھی مخلص لوگوں میں۔ ان کے علاوہ جو لوگ تھے وہ سارے پکے منافق تھے۔ تو نفاق یہ صدق کے اپوزٹ ہے، صدق کے اپوزٹ ہے۔ نفاق کہتے ہیں ظاہر کچھ باطن کچھ، اور سچائی کیا کہتے ہیں؟ سچائی کا ایک مطلب تو ہے سچ بولنا، لیکن سچائی کا جو کمال ہے وہ کیا ہے کہ آپ جیسے اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے بھی ہیں، یعنی باہر سے بھی اچھے ہیں تو اندر سے بھی اچھے ہیں۔ تو اس معنی میں قرآن میں یہاں صادق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا ایمان والو، منافقین کے حالات تو تم نے سن لیے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور عملاً بھی جھوٹے ہیں، یعنی اندر کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے۔ تو اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور تم کونوا مع الصادقین، منافقین کے ساتھ مت ہو، بلکہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ سچے لوگ جو پچھلی آیتوں میں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ 3 قسم کے طبقے ہیں، کہ جو پہلی دفعہ میں ہی تبوک چلے گئے، دوسرے وہ جو بعد میں گئے، یعنی گئے لیکن تھوڑا پس و پیش کے بعد گئے، تیسرے وہ جن کی توبہ قبول کی اور انہوں نے نبی کے سامنے آ کے سچ بولا تھا۔ یعنی کعب بن مالک جو تھے نا، پیچھے رہ گئے تھے، لیکن جب نبی نے ان سے پوچھا کہ کیوں پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا منافقین کی طرح، بلکہ سچ کہا۔ تو یہ بھی مخلص صحابہ میں شامل ہو گئے، سچے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو، تم سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ دیکھو جو سچے لوگوں میں تھے 3 قسم کے طبقات، یہ تینوں سچے تھے، جھوٹ نہیں بولا ان میں سے کسی نے، اور ظاہر کچھ باطن کچھ، ایسا بھی نہیں تھا، جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ تو اس لیے کامیاب یہی لوگ ہوئے۔ تو تم نے بھی اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ تم نے تلاش کرنا ہے کون سچے لوگ ہیں، تم نے بھی انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، یعنی انہی کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور اس کے برعکس جو منافق قسم کے لوگ تمہیں معاشرے میں نظر آئیں گے، جھوٹ بولتے ہیں، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی کوئی خلاصے کے طور پر یہ سورہ توبہ میں ہمیں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے 2 قسم کے طبقات آ گئے، تو اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، تم ادھر ہو یا ادھر ہو جاؤ۔ قیامت تک کے لیے اللہ کا حکم ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس سے علماء نے اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت پر بھی استدلال کیا ہے کہ سچے لوگوں میں سب سے سچے تو وہ ہیں نا جو اللہ والے ہیں، علماء صلحاء، جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہے، تو ان کی صحبت میں رہنے سے انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔
تو اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بھئی اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے. اللہ کہتے ہیں سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اچھا، سچے لوگوں میں شامل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیں، ان جیسے اعمال نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں جہاں یہ لفظ آتا ہے نا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. جیسے قرآن میں آتا ہے کونوا مع الراکعین، ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب یہ خطاب تو حضرت مریم کو ہے کہ ارکعی مع الراکعین، اے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. تو عورت پہ تو جماعت کی نماز نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ جیسے اللہ کے نیک بندے رکوع کرتے ہیں تو اس صفت میں ان کے ساتھ ہو جا، تو بھی اللہ کے سامنے رکوع کیا کر. تو یہ جو قرآن کی اصطلاح ہے نا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب اس صفت میں ان کے ساتھ ہو جاؤ جو صفت ان کے اندر ہے. تو سچے لوگوں کے اندر یہ صفت ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں ہوتا، تو اس صفت میں تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو. اور ظاہر ہے یہ بھی صحبت کے بغیر یہ چیز انسان میں آتی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب. اللہ آئندہ کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخت جہاد میں جائیں اور سخت لڑائی میں جائیں تو مدینہ والے اور مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کی یہ بالکل لائق نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ رسول کو وہ تنہا چھوڑ دیں. اسی کا تذکرہ اللہ بیان کر رہے ہیں. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب. مدینہ والوں کے لیے اور ارد گرد جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ جایا کریں. اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز رکھیں نبی سے، اپنی جانوں میں زیادہ رغبت رکھیں. بھائی نبی شدید لڑائی میں جا رہے ہیں، ان کی شہادت کا خطرہ ہے اور آپ شہادت سے بچنے کے لیے پیچھے بیٹھ رہے ہو، اس کا مطلب آپ کو اپنی جان نبی کی جان سے زیادہ عزیز ہے. مدینہ والے اور ان کے ارد گرد لوگوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. اس کی ایک اور وجہ بیان کی جا رہی ہے. اللہ کہتے ہیں ذالک، یہ اس لیے کہ جب تم اللہ کے راستے میں جاتے ہو لا یصیبہم، تو ان مجاہدین کو کوئی پیاس، تھکاوٹ، بھوک اللہ کے راستے میں ملتی ہے. اسی طرح جب بھی یہ کوئی جگہ رونتے ہوئے جاتے ہیں، کسی بھی جگہ سے گزرتے ہیں جس سے کفار کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح جب بھی یہ دشمن سے کچھ حاصل کرتے ہیں، زخم دیتے ہیں دشمن کو یا غنیمت حاصل کرتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، ان تمام اعمال پر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے. یعنی عمل صالح صرف صدقہ خیرات کو یا نماز روزے کو نہیں کہتے، میدان جہاد میں جو کچھ کر رہے ہو ہر چیز کو عمل صالح لکھا جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے مجاہدین کے لیے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے نا، تو یہ نہیں کہ جب وہ میدان میں جا کے لڑے گا تو یہ لڑنا نیکی لکھا جائے گا. نا 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 نا، قرآن کہہ رہے جہاں جہاں وہ سواری پہ سوار ہو رہا ہے یہ ایک الگ عمل ہے، سواری سے اتر رہا ہے یہ ایک الگ عمل ہے، راستے میں کھانا کھا رہا ہے ایک الگ عمل ہے، کسی جگہ جا کے بیٹھتا ہے. دوسری حدیث میں اس مضمون کو اور زیادہ بیان کیا گیا ہے. ایک ایک اسٹیپ پہ اس کا ہر چیز نیکی کے طور پہ لکھی جا رہی ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد کی نیت سے گھوڑا پالتا ہے تو قیامت کے دن گھوڑے کی لید جو ہے نا، گوبر اس کا، وہ بھی اجر میں تولا جائے گا. یعنی اس کو بھی اللہ اجر میں رکھیں گے کہ یعنی اس کو بھی اس مجاہدین کے اجر میں، کیونکہ وہ بھی ایک مجاہد، اس کو یعنی وہ بھی ایک ٹینشن ہے نا مجاہد کے لیے کہ گھوڑے کی لید صاف کرنا، اس کے پیشاب کو صاف کرنا، اس کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا. تو نبی نے فرمایا کھانا کھلانا یا اس گھوڑے کو پیار کرنا یا اس کو محبت سے پالنا تو دور کی بات ہے، اس کی لید جو وہ کرے گا نا اس کو بھی اللہ قیامت کے دن اعمال میں تولیں گے اور اس کو نیکیوں میں اللہ اس کا شمار کریں گے. تو اس لیے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اے اللہ تو ہر اسٹیپ پہ اجر دے رہا ہے مجاہد کو. اس کی وجہ اللہ نے بیان کر دی کہ اللہ اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. مجاہد سے بڑا اچھا عمل کس کا ہو سکتا ہے؟ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. اسی طرح یہ کوئی چھوٹا اور بڑا نفقہ بھی خرچ نہیں کرتے جہاد میں. ولا يقطعون واديا، اور کوئی وادی قطع نہیں کرتے. الا كتب لهم، مگر یہ سب عمل لکھے جاتے ہیں. جب آپ اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں تو اپنی جان پہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، ہزاروں گنا اللہ اس اجر کو بڑھا دیتے ہیں. تو کوئی بھی خرچہ چھوٹا ہو یا بڑا خرچہ، جو مجاہد راستے میں جتنا خرچ کرے گا، چاہے اپنی جان پر ہو یا اپنے ساتھیوں پر ہو، اپنے اہل و عیال پر ہو، سب اجر میں لکھا جا رہا ہے. لیجزیہم اللہ، اے اللہ ایسا تو کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے بتایا تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے. احسن ما کانوا یعملون، جو عمل کر رہے ہیں اس کا زیادہ اچھا بدلہ دے ان کو.
تو کیونکہ اللہ کی عادت ہے بڑھا کے بدلہ دینے کی، تو اللہ چاہ رہا ہے کہ بہت زیادہ اچھا بدلہ دیں ان کو، اس وجہ سے اللہ نے ان کے ہر عمل پر ثواب رکھا ہوا ہے۔ ابھی یہ رکوع کے جو آخری آیت ہے یہ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ جہاد کی اتنی فضیلت نازل ہوئی سورہ تبوک میں، اور اتنے فضائل اللہ نے بیان کی، اور پیچھے رہنے والوں کے لیے اتنی شدید وعیدیں، صحابہ کو ظاہر ایک موٹیویشن ملنی تھی۔ یقیناً سب کے دل میں خیال پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی آئندہ کبھی اگر ندا لگی نا میدان جنگ میں جانے کی تو ہم میں ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب نکلیں گے۔ تو اب ظاہر ہے یہ مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ اتنی اللہ نے فضائل بیان کیے، تو اب تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں گے تو پورا مدینہ ہی خالی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا کہ بھئی جہاد کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ پورا شہر ہی خالی ہو جائے، پورا ملک ہی خالی ہو جائے، اس سے تو نقصان ہوگا۔ پیچھے کوئی حملہ کر دے گا، پیچھے سارا کاروبار اور معاش تباہ ہو جائے گا، پھر دین کے جو سیکھنے کے ذرائع ہیں وہ تو شہر میں ہوتے ہیں، علم کے ذرائع شہر میں ہوتے ہیں، علم کہاں سے لوگ حاصل کریں گے؟ تو یہ مصلحت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ دیکھو ہم جو جہاد کے اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں قیامت تک کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومنین لِيَنْفِرُوا كَافَّةً سارے ہی میدان میں نکل جایا کریں، نہ ایسا نہیں ہے۔ کمانڈر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے ایک مینجمنٹ کرنی ہے کہ میدان جنگ میں کتنے لوگوں کو لڑنے کے لیے بھیجنا ہے، کتنے لوگ پیچھے جو ہے وہ نظام مملکت سنبھالیں گے، اور پیچھے باقی دیکھیں زخمی جب ہوں گے تو پیچھے ہسپتال بھی تو ہوں گے نا جن کا زخمی کا جہاں علاج ہوگا۔ سارے ڈاکٹر ہی نکل گئے، سارے سائنٹسٹ نکل گئے، سارے علماء نکل گئے، تو سارا تو پورا ملک کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کے لیے لائق نہیں ہے لِيَنْفِرُوا كَافَّةً کہ سارے کے سارے نکل جائیں وہ میدان جنگ میں، نہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے منہم طائفتun ایک جماعت نکلے، لیتفقہوا فی الدین تاکہ یہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں یہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب مجاہدین لڑکے واپس پہنچے تو یہ ان کو ڈرائیں۔ یہ ڈرانا اصل میں کنایا ہے دین سکھانے سے، کیونکہ جب دین سیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کرنے کا ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو انذار اس معنی میں ہے، یعنی علم سکھانے کے کو ڈرانے سے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ یہ اپنی قوم کو بتائیں۔ لیُنذِرُوا کا مطلب ڈرائیں ان چیزوں سے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں، تو علم سیکھنے کے بعد ان کو بتائیں کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ نہیں کرنے کا کام ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ بھی بچ کے رہیں۔ کیا مطلب اگر سارے ہی نکل جائیں گے تو علم سے بالکل فارغ ہو جائیں گے، واپس آنے کے بعد ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے فائدے کی چیزیں کیا ہیں اور ہمارے نقصان کی چیزیں کیا ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک چیز کا ذکر کیا کہ دین کا علم پیچھے رہنے والے سیکھیں گے، دنیا کے علم کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ بالکل واضح ہے، یعنی یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے نا، کہ جب سارے نکل جائیں گے تو نظام مملکت تباہ ہو جائے گا، لوگ بالکل ترقی میں ہر چیز میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہ چیز اتنی واضح تھی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ اسی وجہ سے نہیں کیا، بہت واضح ہے۔ یہ دین کے علم کا تذکرہ کیا کہ وہ واضح نہیں ہے، یعنی یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بھائی ہم تو دین کی خاطر جہاد میں جا رہے ہیں تو پیچھے دینی مدرسوں کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اپنے دین کی خود ہی حفاظت کرے گا، اور علم سیکھنے کی، دین کا علم سیکھنے کی پیچھے ضرورت کیا ہے؟ اللہ خود ہی حفاظت کرے گا۔ اس لیے بتا دیا کہ نہیں بھائی تم دین کی خاطر اگرچہ نکلے ہو لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، سارے ہی جہاد میں نکل جائیں گے تو دین کا علم سیکھے گا کون؟ عالم کون بنے گا؟ مفتی کون بنے گا؟ لوگوں کو سمجھانے والا، مسائل بتانے والا تو باقی رہے گا ہی نہیں، سارے ہی میدان میں لڑتے رہیں گے تو اس سے دین ختم ہو جائے گا۔ صرف تمہیں فتوحات تو ملیں گی، ان فتوحات کے بعد نافذ کیا کرنا ہے تم نے؟ اس شریعت تو ختم ہو چکی ہوگی، تمہارے پاس ہوگی نہیں شریعت، علم ہی نہیں ہوگا، حلال و حرام کا علم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دین کے علم کے بارے میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ خود ہی حفاظت کر لے گا، تو اس لیے اللہ نے بتایا نہ یہ بھی تمہارا ذمہ ہے کہ نبی تو دنیا سے اب جائیں گے تو یہ دین کا علم تو تم نے سیکھنا ہے اور اس کو باقی رکھنا ہے۔ تو مدارس بھی رہیں گے، یونیورسٹیاں بھی رہیں گی تاکہ یہ علم کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو دین کے علم کے بارے میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے اس کو نمایاں کر دیا۔ دنیا کے بارے میں یہ وہم ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ وہ تو بالکل واضح ہے کہ جب سارے ہی ملک میں نکل جائیں گے تو ظاہر ہے ملک نے برباد ہونا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس آیت پر اس رکوع کو، یہ رکوع یہاں ختم ہو رہا ہے۔ اس میں جو علمی نکات ہیں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں بیان کر کے پھر ہم
اگلے رکوع یعنی رکوع نمبر 16 اور رکوع نمبر 5 کی طرف انشاءاللہ ہم چلیں گے. سورہ توبہ کا رکوع نمبر 16 اور رکوع نمبر 5 اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جو 14 رکوع نمبر اور 3 رکوع نمبر، اس کے میں تھوڑے سے علمی نکات انشاءاللہ خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.